إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خاصیت سے نوازا تھا. آپ کے بہت سے خصائص کتاب و سنت میں موجود اور مذکور ہیں. ان میں سے ایک خاصیت خود آپ کا ارشاد ہے اعطیت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں. جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ ایسی جامع بات کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوئی ہے، عطا ہوئی ہے کہ وہ جامع بات
اپنے اختصار کے باوجود، ایک چھوٹا سا جملہ ہونے کے باوجود انسان کی سعادت کا، اس کی فلاح کا اور کامیابی کا اور جنت کے داخلے کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن ایک صحیح حدیث بخاری مسلم کی اس کی تائید میں موجود ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے جنت کی مفتاح ہے۔ مفتاح کا معنی ما یفتح بہ الشیء، وہ چیز، وہ آلہ جس سے کھولا جائے بند دروازوں کو، تالوں کو، اور انہیں کھول کر راستہ ہموار کر لیا جائے داخلے کا۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے اسے آپ نے جنت کی چابی کہا ہے۔ معنی اگر کسی بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھل سکتا ہے اور جنت کا تالا کھل سکتا ہے تو وہ چابی صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، ہر سال کے حج اور عمرے یہ جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ کے لا الہ الا اللہ میں کوئی خلل ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، یہ سارے اعمال جمع ہو کر بھی آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتے۔ وہ چابی ایک ہی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ذکر کیا ہے۔ من توضأ فأحسن الوضوء، جو بندہ وضو کر لے اچھا وضو، اچھے وضو سے مراد سنت کے مطابق، کیونکہ ساری اچھائیوں اور ہر قسم کے حسن کا جو منبع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کر لیا، ثم قال، پھر یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہی توحید کی گواہی لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ کہہ دیے تو فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جنت کے تالے اور جنت کے دروازے جو شے کھولے گی، جو کلمہ کھولے گا، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، تو یہ بڑی ایک جامع حدیث ہے جس میں آپ نے اپنی امت کو ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جنت کا داخلہ تمہارے لیے ایک ناگزیر حقیقت ہے، کیونکہ تم لوگ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنا ہاتھ چند لمحات کے لیے اپنی جلائی ہوئی دنیا کی آگ میں ڈال کر دیکھ لو، 2-4 سیکنڈ برداشت کر سکو گے؟ وہ آگ تو اللہ کی جلائی ہوئی ہے، جس کا بارے میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ حقیقت پہچان لو کہ تم جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، جو تمہاری چمڑیاں بنائی گئی ہیں یہ اس عذاب کو نہیں جھیل سکتی، اور قیامت کے دن جب ایک چمڑی جل جائے گی تو اس کی جگہ اس بندے کو دوسری چمڑی لگا دی جائے گی تاکہ مسلسل یہ عذاب اس کی اذیت کا باعث بنتا رہے۔ تو پھر ایسا انتظام کرو جس سے جنت کے دروازوں کو کھول سکو، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کو پڑھ کر اس کا اقرار اور اعتراف کر کے یک لخت اپنی زندگی میں ایک تبدیلی، ایک انقلاب بپا کر لو۔ واضح فرق ہو اس بندے کے درمیان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس بندے کے درمیان جو کلمہ نہیں پڑھتا۔ یہ کلمہ ایک انفرادیت کی زندگی کا پیغام ہے، جیسے ابو برصد الغنوی، اس نے اناق نامی خاتون سے کہا تھا، ابو مرصد اسلام قبول کر چکا تھا، مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا، آپ نے اسے کسی کام کے لیے مکہ بھیجا۔ مکہ میں اناق نامی خاتون جو کسی دور میں اس کی محبوبہ رہی تھی، کسی دور میں دونوں تنہائیوں میں داد عیش دیا کرتے تھے، مکہ پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے ایک مشن کے تحت، رات کی تاریکی میں چھپ کر، دن کے اجالے میں نہیں، کہیں کفار قریش دیکھ نہ لیں اور مشن پورا ہونے میں حائل ہو جائیں۔ ادھر وہ اناق نامی خاتون رات کی تاریکی میں مکہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے کسی شکار کی تلاش میں، اور اچانک اس کی نظر ابو مرصد پر پڑ گئی۔ پرانی محبتوں نے جوش مارا، ابو مرصد کو دعوت دی، پرانی دوستی یاد دلائی، فرمایا کہ نہیں، اب میرے اور تمہارے درمیان ایک کلمہ حائل ہو چکا ہے
اور وہ ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ پرانی زندگی نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ سے قبل تھی. اب میں یہ کلمہ پڑھ چکا ہوں اور یہ میرے اور تیرے بیچ حائل ہو چکے. ہاں اگر تو اسلام قبول کر لے تو واپس مدینہ جاؤں گا اور نبی علیہ السلام سے تجھ سے نکاح کرنے کی بابت استفسار کروں گا. اجازت مل گئی تو نکاح کر لوں گا، اس کے بغیر نہیں. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. اس کو جنت کی چابی بناؤ اس طرح کہ اس کلمے کے اقرار کے بعد ایک ایسی تبدیلی آ جائے جو تبدیلی مسلمان اور کافر کے بیچ میں فارق بن جائے، فرق کرنے والی، کہ یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور یہ کلمہ نہیں پڑھتا. اور اگر کلمہ پڑھنے والا ان لوگوں کی مماثلت اور تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرے جو کلمہ نہیں پڑھتے، ان کی دوستیوں پر فخر کرے، ان جیسا بننے میں اپنی ترقی سمجھے، ان سے تعلقات میں عزت کے راستے تلاش کرے، تو ایسے کلمے کا فائدہ نہیں ہے. اس کا لا الہ الا اللہ اس کے لیے مفید نہیں ہے. یہ کلمہ حنیفیت کی دعوت دیتا ہے، جس کا معنی اب سب سے کٹ جاؤ، تم ایک منفرد بندے بن چکے ہو. وہ انفرادیت ہمیشہ قائم رہنی چاہیے. فرمایا کہ میرے اور تیرے بیچ یہ کلمہ حائل ہو چکا ہے. سابقہ زندگی کلمہ پڑھنے سے قبل تھی اور کلمہ پڑھ چکا ہوں، تو یہ واضح فرق ہونا چاہیے. تو یہ اس چابی کا نقطہ آغاز ہے. جب انسان کلمہ پڑھ لے تو اس کی زندگی، اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کے خلق، اس کی معیشت، اس کی سیاست، ہر چیز کلمے کے مطابق ہو اور کلمے کے تقاضوں کے مطابق ہو. ہر چیز میں خوشبو آئے لا الہ الا اللہ کی، کہ یہ بندہ جڑ گیا ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنے الہ کے ساتھ. اس حدیث کو یوں سمجھنے کی کوشش نہ کرو بس کلمہ پڑھ دیا اور یہ چابی ہاتھ میں آ گئی، دروازہ کھول دیا جائے گا. نہیں، یہ اس چابی کا نقطہ آغاز ہے. جیسے ثمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھا، عیسائی تھے، ان کا قصہ معروف ہے صحیح بخاری میں. یک لخت ایک تبدیلی رونما ہو گئی، ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابھی کلمہ پڑھنے سے چند لمحات قبل میرا دل آپ کے بغض اور نفرت سے بھرا ہوا تھا، سب سے مکروہ چہرہ آپ کا تھا. اب جو ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو ایک تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب سب سے محبوب چہرہ آپ کا بن چکا ہے. یہ دل آپ کی محبت اور آپ کے پیار کے جذبات سے بھر چکا ہے.
یہ لفاظی نہیں ہے، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ان کی زبانوں پر صدق جاری ہوتا تھا، وہ صادق القول تھے۔ اب اچانک محسوس کر رہا ہوں کہ سب سے عمدہ، پیارا اور محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ میرے دل میں کلمہ پڑھنے سے قبل سب سے زیادہ بغض جس شہر سے تھا وہ شہر مدینہ تھا۔ اب یہ مدینہ، مدینے کی گلیاں، مدینے کے راستے، مدینے کے گھر، مدینے کے رہنے والے میرے نزدیک سب سے محبوب اور پیارے بن چکے ہیں۔ سب سے زیادہ نفرت کے قابل دین آپ کا دین تھا، اور اب ایسی تبدیلی آ چکی کہ میرے دلی جذبات اس دین کی صداقت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ سب سے محبوب دین دین اسلام بن چکا ہے۔ یہ لفاظی نہیں تھی، یہ حقائق کا اعتراف تھا، جس میں ایک درس ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ واضح تبدیلی آنی چاہیے، تبھی یہ مفتاح الجنہ بنے گا، جنت کی چابی۔ وہ فرق تو ثابت کرو جو کلمہ گو اور غیر کلمہ گو کے بیچ میں ہونا چاہیے، اور اگر تم بھی ویسے ہی ہو، ان سے محبتیں بھی ویسی ہی ہیں، ان کے فیشن، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، گفتگو کا انداز، بالوں کی کٹنگ، لباس کے طور طریقے ویسے ہی بناؤ گے، تمہارے لا الہ الا اللہ نے کوئی فرق پیدا نہیں کیا، تو پھر یہ کمزور سا کلمہ جنت کے دروازے کھولنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بلکہ ثمامہ نے کہا کہ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب چونکہ آپ کا دین قبول کر لیا تو آپ کے دین میں عمرہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جاؤں گا، نہیں ہے تو نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ کلمہ ہر حق و باطل کے بیچ میں حائل ہو چکے، جو حق ہے وہ مانوں گا اور باطل کو ٹھوکر مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے دین میں عمرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے، ضرور جاؤ۔ تو مکہ پہنچ گئے، اہل مکہ کو خبر مل چکی تھی کہ ثمامہ جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا ہے۔ اب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اس کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس پر طعنہ زنی کر سکیں، اس کو پریشان کر سکیں، اس پر تہمتیں لگا سکیں کہ سبو تھا، ثمامہ تم کیا چیز ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اس نبی امی کے دین کو قبول کر لیا۔ جو ہی ثمامہ نظر آیا، سبو تھا، سبو تھا، سبو تھا، تم سابی ہو گئے، اپنے باپ دادا کے دین سے باغی ہو گئے، ایک ایسے شخص کے دین کو قبول کر لیا جو ہمارا ٹھکرایا ہوا، ہمارا جلا وطن کیا ہوا، ایک نبی امی ان پڑھ۔ فرمایا کہ ما سبوت، میں سابی نہیں ہوا، ولکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخصیت کی غلامی قبول کی ہے جو اللہ کی رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مبعوث ہے۔ اب کوئی تنازل کی شکل نہیں، یہ لا الہ الا اللہ عقیدہ بول رہے، عمل بول رہے، باقی معیشت اور تجارت کی بات رہ گئی۔ تو ثمامہ اہل مکہ کو گندم سپلائی کرتا تھا، پورے مکہ کے گندم کی سپلائی ثمامہ کے ہاتھ میں تھی، بڑا تاجر تھا۔ کہا کہ تم بھی سن لو، واللہ لا یأتین
لا یأتینکم منی حبۃ حنطہ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا حتیٰ کہ رسول اللہ اجازت دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس جاؤں گا اور آپ سے پوچھوں گا کہ اب اہل مکہ جو مشرکین کفار ہیں ان کے ساتھ تجارت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اجازت مل گئی تو تجارت قائم رہے گی، اجازت نہ ملی تو ایک دانہ بھی نہیں بھیجوں گا۔ معیشت کا اور تجارت کا معاملہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بڑا نمایاں فرق تعلقات کا، عقیدے کا، عمل کا، معیشت کا۔ تو تبھی یہ مفتاح الجنہ بنے گی، جنت کی چابی، جنت کے دروازے کھلیں گے اس مضبوط کلمے کے ساتھ کہ کلمہ پڑھتے ہی ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو، اپنے تعلقات کو پرکھو، دوستیوں کو پرکھو، عقیدے کو چیک کرو، عمل پر نظر ڈالو، تجارت کو دیکھو، ہر چیز میں رنگ ہو لا الہ الا اللہ کا، تب یہ مفتاح الجنہ۔ ہر چیز میں کلمہ طیبہ کی خوشبو آئے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اس عظیم کلمے کا، اس عظیم گواہی کا اقرار کر چکا ہے اور واقعتاً اس پر رنگ موجود ہے لا الہ الا اللہ کا۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کلمے کا رنگ مجھ پر نمایاں ہے یا نہیں۔ پھر ہر چیز کو کلمے پر پیش کرو، اپنی عبادت کو، معیشت کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیاست کو، کیونکہ جس ہستی نے کلمے کی تعلیم دی اس نے کلمے کے تقاضے بھی بیان کر دی، کلمے کی شرائط بھی کتاب و سنت میں جا بجا موجود ہیں، حتیٰ کہ کلمے کے نواقض بھی موجود ہیں۔ اس کلمے کا اقرار کرنا ہے معنی کے فہم کے ساتھ، اور وہ فہم یہ ہے کہ سچا معبود صرف ایک اللہ ہے، باقی سارے معبودان باطل ہیں۔ یہ کلمے کا معنی ہے، اور یہ معنی نہ صرف یہ کہ زبان پر ہو بلکہ پوری گہرائی کے ساتھ دل و جان میں پیوست ہو، یہ بندے کا عقیدہ بن جائے، اس ٹھوس حقیقت پر بندہ قائم ہو جائے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اگر وہ 100 ہیں، 1000 ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک عبادت بھی سوئی کے ناکے کے برابر غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب اپنا عقیدہ بیان کر دو۔ جس قوم کو آپ نے دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ کی، انہیں بتا دو کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ میری ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا جو نافذ ہو جائے ساری عبادتوں پر، بدنی عبادتوں پر، مالی عبادتوں پر، بلکہ زندگی کے ایک ایک گوشے پر، بلکہ موت پر بھی اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا انطباق ہو، یہ عقیدہ اور منہج ہونا چاہیے ساری شرائط کے ساتھ۔ اس کلمے کا اقرار اور اس کی گواہی، اس کے تقاضوں پر عمل سچی معرفت کے ساتھ ہو، جہالت کے ساتھ نہ ہو، محبت اور پیار کے ساتھ ہو، مجبوری اور نفرت کے ساتھ نہ ہو۔ کچھ لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں بڑے مجبور ہو کر، ماتھے پر بل ڈال کر، بلکہ حدیثیں سنتے ہیں
تو انہیں بخار چڑھ جاتا ہے، حدیث کا نام سننے سے گھبراتے ہیں. نہیں، یہ کلمے کے تقاضے کے خلاف ہے. جب کلمہ پڑھ دیا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہر فرمان محبت کے ساتھ سننا ہے، نہ کہ کراہت کے ساتھ. پیار کے ساتھ اس کو لینا ہے، نہ کہ مجبوری کے ساتھ. اور پھر صدق ہو، کذب نہ ہو، سچائی ہی سچائی، کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو، دوغلا پن نہ ہو، نفاق نہ ہو. گواہی ہو. گواہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں انسان کا دل اس کی زبان پر قائم جملے کی پوری طرح موافقت کرے. جو زبان پر ہے وہ دل میں ہو. اور پھر جب عمل کرے تو عمل بھی اس اقرار اور گواہی کے مطابق ہو. یہ شہادت ہے. اگر کوئی چیز مختلف ہو گئی، زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، یا عمل کچھ اور ہو، تو آپ کی گواہی باطل ہے اور ناقابل قبول. یہ شرائط ہے کلمے کی. اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس کی نزاکتیں سمجھے. یہ کلمہ جتنا قوی ہے اتنا جلدی ٹوٹ بھی جاتا ہے. آپ نے کسی دینی امر کا مذاق اڑا دیا، کسی کی داڑھی کا، کسی کے ٹخنے سے اوپر شلوار کا مذاق اڑا دیا، یہ مذاق دین کا مذاق ہے، آپ کافر ہو گئے. انتہائی ایک حساس اور نازک چیز. شک ہے تو یہ بھی کفر، استہزاء ہے تو یہ بھی کفر، کسی شرعی حقیقت کا انکار ہے تو یہ بھی کفر. جیسے بہت سے لوگ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کے منکر، پرلے درجے کے کافر، کسی تعلق اور محبت کے قابل نہیں. مر جائیں تو کسی کچرا کا پر ان کو پھینک دو، وہ اس قابل نہیں کہ ان کا اکرام کیا جن کو غسل دیا جائے اور قبر میں دفن کر کے ان کو تکریم دی جائے. کسی کچرا گاہ پر ڈالا ان کو، کتے کھائیں انہیں، جو اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کو نہیں مانتا. تو کلمے کے تقاضے ہیں. جتنی قوی اور ٹھوس حقیقت ہے یہ، اتنا ہی زیادہ یہ نازک اور حساس بھی ہے. کسی شرعی امر کا آپ نے مذاق اڑا دیا، آپ کفر میں داخل ہو گئے. کسی شرعی حقیقت کا انکار کر دیا، آپ کفر میں داخل ہو گئے. عملی کمزوری پر نہیں. عملی کمزوری پر بندہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن فاسق اور فاجر ضرور ہے. تو یہ کلمہ جو جنت کی چابی ہے، ایک بڑا مختصر اور واضح پیغام ہے. بہت زیادہ ہم سے غور و فکر کا متقاضی ہے. کس طرح اس کو جنت کی مفتاح بنائیں اور کیا بن جائے کہ ہمارے لیے یہ کلمہ جنت کا بند دروازہ کھلنے کا ذریعہ بن جائے. تو آپ نے دیکھا اور غور کیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جوامع الکلم سے نوازا تھا کہ ایک چھوٹا سا جملہ پورے دین پر قائم ہے اور کامیابی کے پورے پروگرام پر مشتمل ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ نطقاً اور اقراراً اور شہادتاً اور عملاً، اس کو قبول کر لو، اس کو اپنا لو، اور واقعی اس کا رنگ ہر شے پر جما لو. یہی کامیابی کی بنیاد ہے. تو جو آپ کے جوامع الکلم ہیں وہ کوئی لچھے دار باتیں نہیں ہیں یا فلسفی موشگافیاں نہیں ہیں، بلکہ بڑے سادہ الفاظ میں دین کے حقائق ہیں، انسان کی سعادت کے پروگرام ہیں، ابدی فلاح کے پروگرام ہیں. کوئی شاعری نہیں، کوئی لفاظی نہیں، کوئی منطقی فلسفی حقائق نہیں، کوئی علم کلام کی گمراہ باتیں نہیں، بلکہ بہت ہی سادہ انداز میں آپ نے دین سمجھایا. ایک ایک حدیث آپ کی فہم دین میں ایک بہت بڑے جوہر کی حیثیت رکھتی. جو آپ نے فرما دیا کہ میں جوامع الکلم دیا گیا ہوں، کہ میں اپنی احادیث میں
بڑے جامع قواعد اور مسائل کھول کے رکھ دیتا ہوں، تو اس میں ایک دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ میری احادیث کا مطالعہ کرو۔ احادیث کو چھوڑنا نہیں ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ تم پر علم کے دروازے کھلیں۔ قرآن نے یہ بتا دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورہ اخلاص ہے، اور قرآن اس سورت کو ذکر کر کے خاموش ہو گیا۔ اب حدیث کو کھولو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر، یہ سورت اتنی عظیم الشان ہے کہ جس کے دل میں اس سورت کی محبت پیدا ہو گئی وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور ایک حدیث کے مطابق جس شخص نے اس سورت سے محبت کر لی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تفاصیل آپ کے اندر شوق پیدا کریں گی، آپ کو دعوت دیں گی کہ اس سورت کے یہ فضائل کیوں ہیں، اس سورت کے مضامین کیا ہیں، اس سورت میں جو مخفی علوم ہیں وہ کیا ہیں۔ تو کتاب و سنت کو ملا کر وہ سنت، وہ حدیث جن کو جوامع الکلم کہا گیا ہے، یقیناً ایک ابدی سلامتی اور سعادت کے راستے متعین ہو سکتے ہیں، اور بندہ بہت آسانی سے کامیابی کے طرق اپنا سکتا ہے اور جنت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی استدعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان شرعی حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنی رضا اور خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہمارا کلمہ ہمارے لیے ایک ایسی ٹھوس حقیقت بن جائے باعتبار اقرار، باعتبار اعتراف، باعتبار شہادت اور باعتبار عمل کہ یہ کلمہ ہمارے لیے کل